بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عزیز دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 سے 60 لوگ ایسے میری گنتی میں آئے ہیں جن پر لعنت فرمائی ہے، اللہ نے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے تحت تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لعنت فرمائی ہے، اور وہ تقریباً 6 لوگ ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گنتی بھی بتلائی، یعنی 6 لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی بتلایا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ سنن ترمذی میں ہے، لیکن یہ حدیث میں نے اصل میں صحیح مسلم میں پڑھی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اب اس وقت اس کے راوی تو میرے ذہن میں نہیں ہیں، کون اس کے راوی ہیں، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو میرے پاس جو نمبر موجود ہے، وہ تقریباً 2154 نمبر حدیث کا ہے، لیکن اتفاق سے 2154 نمبر پہ وہ ترمذی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ترمذی میں اس کا کوئی اور نمبر ہے جو میرے ہاتھ نہیں آ پایا کسی وجہ سے، کیونکہ میں کوئی بھی حدیث جب تک پیش نہیں کرتا جب تک اس کا صحیح نمبر میرے پاس موجود نہ ہو، اور اگر صحیح موجود نہ ہو تو پھر میں اس بات کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہ حدیث پیش کرنے کی تو میں یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کا صحیح نمبر میرے پاس موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات پکی ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عزیز دوستو، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اور تمام انبیاء نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور میں بھی ان 6 لوگوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اور انبیاء، یعنی حدیث کے الفاظ دوبارہ سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لوگوں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور تمام انبیاء نے بھی 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، انہی 6 لوگوں پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، اور انبیاء کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، یعنی وہ لعنت بھی مقبول شدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ان پر لعنت فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت فرمائی، اور تمام انبیاء نے بھی لعنت فرمائی، اور فرمایا میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں، جن میں سے سب سے پہلا شخص اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، یعنی قرآن کریم کے اندر رد و بدل کر کے اس کے اندر زیادتی کرنے والا، اور اس کے ساتھ ایک الفاظ اور بھی لے لیجئے، وہ میری طرف سے ہے عزیز دوستو، وہ حدیث میں نہیں ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔
جو شخص اللہ کی کتاب میں اس کے ترجمے یا تفسیر میں کوئی کمی کر دے اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ جو شخص تقدیر کو جھٹلائے اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی، انبیاء کرام نے لعنت فرمائی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے۔ عزیز دوستو، تیسرا شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو عزت بخشی ہو اس کو ذلیل کرنے والا اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اور خود عزیز ہو جانے والا اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اور کسی چیز کو اپنی مرضی اپنی طاقت کی وجہ سے اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لینے والا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا فرمائی ہو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمام انبیاء نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے عزیز دوستو، یعنی چوتھا شخص وہ ہے، چوتھا شخص وہ ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہو ان کو حلال کر لے۔ اس کے علاوہ جو پانچویں چیز ہے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کنبے میں سے جن کو حرام کر دیا گیا اس کو وہ حلال سمجھنے لگے اور اس کو جو ہے وہ حلال سمجھ لے۔ عزیز دوستو، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام انبیاء نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک شخص اور ہے عزیز دوستو، نمبر 6 پر، چھٹا نمبر اس کا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں، اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ تو عزیز دوستو، یہاں اس حدیث سے پتہ چلا ہم کو کہ 6 لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے اس کی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کا نمبر صحیح مل جائے، اور اگر کسی عالم کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو وہ ضرور اس کا صحیح نمبر کومنٹ میں لکھ کر میرے پاس بھیج دے، اس کا بڑا احسان ہوگا، اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، قرآن کے یعنی اللہ کے کلام کے اندر اضافہ نہ کریں۔ نمبر 2، تقدیر کو نہ جھٹلائیں، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے اور اللہ ہی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنی طاقت کے بل پر کسی شخص سے اس چیز کو حاصل نہ کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دے دی ہو۔ نمبر 4، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو حرام ہی رہنے دیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے ان کو حلال ہی رہنے دیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے کنبے والوں میں سے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے کنبے میں سے جن لوگوں کو حرام قرار دے دیا ہو ان لوگوں کو بھی حلال کر لینے والا آدمی، اس پر بھی لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تمام انبیاء کرام کی۔ اور تارک سنت، جو سنتوں کو ترک کر دے، یعنی ہلکی سی نیکی سمجھ کر سنتوں کو ترک کر دے، مثلا نماز پڑھ رہا ہو، رکوع و سجود کو اطمینان سے نہ کرے، سنت طریقے پر نماز نہ پڑھے، نمازوں کے طریقے کو اپنے اعتبار سے تبدیل کر لے۔ اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ
ہم اللہ کے ہر احکام اور اللہ کے ہر حکم اور اللہ کی کتاب میں جو نازل کردہ کتاب ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر ہم جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری بھلائی، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے. اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو عزیز دوستو پھر ہماری تباہی و بربادی کا منظر اللہ کرے کہ ہم کو نہ دیکھنا پڑے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. لیکن جب اللہ تعالی لعنت فرما رہا ہو، انبیاء کرام لعنت فرما رہے ہوں، مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لعنت فرما رہے ہوں ایسے شخص پر، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ایسے شخص کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے بھی اس کا معافی کا طلبگار ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف فرما دے اور ہمارے ذہنوں سے نکال دے، اور جتنی باتیں حق میری زبان سے نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ان تمام باتوں کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.